مجھے اپنا یہ انتظار جو ہے نا دفن ہونے کے وقت تک جاری رہے گا. آئی ڈونٹ سی اینی پاسبلٹی. یہ وہ ملک ہے جس میں اشرافیہ بھی 2 نمبر اور عوام بھی 2 نمبر. اشرافیہ آپ کی ہے ہی نہیں، یہ بدماشیہ ہے. یہ 1857 کی پیدائش ہے ان لوگوں کی. ان کی تاریخیں اٹھا کے پڑھیں، ان سے پوچھو تمہارے پاس جو سندھ میں یا فلاں جگہ اتنی جائیدادیں اتنے مربع ہیں، یہ کس نے دیے تھے؟ بڑے صغیر پر مسلمانوں نے بڑی حکومت کی، ہماری حکومت کے بڑے چرچے رہے، ہماری گورننس. یہ بھی جھوٹ ہے، آپ کی ساری تاریخ جھوٹ ہے. یہ شروع کرتے ہیں وہاں سے محمد بن قاسم سے لے کے آج تک، بالکل بکواس ہیں. برے صغیر کا مسلمان تو کبھی سلاطین دہلی سے لے کے مغلوں تک اکبر نے تو ایک پیرلل دین فلوٹ کر دیا تھا، مذہب فلوٹ کر دیا. یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. جو کچھ آپ کو نصابوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ غلط ہے. جو لوگ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے وہ پاکستان کے مامے بن گئے. منو بھائی نے کہا کہ حسن نثار انارکسٹ. آپ انارکسٹ؟ میرا منو بھائی کے ساتھ بڑا رومانس اور پیار رہا ہے. وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. ویسے تو آپ لائل پور سے ہیں. نہیں، میں لائل پور وائل سے نہیں ہوں. آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ دیئر، بٹ بیسکلی جلندر، امرتسر، لدھیانہ سے ہیں. کیا آپ کی شخصیت کے اوپر آپ کے فادر کی، آپ کے والد کی زیادہ اثر ہے؟ اثر میں نے کسی کا نہیں کیا. میں کہتے ہیں نا کہ جی باپ پہ گیا ہے بچہ یا ماں پہ، نہیں، میں اپنے آپ پہ گیا. میں نے گھر بھی اسی لیے چھوڑ دیا. والد کے ساتھ اختلافات ہوئے آپ کو، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف ہی وانٹڈ می ٹو کہ بھئی سول سروس میں پبلک سرونٹ. کوئی بچہ سلور سپون یا گولڈن سپون لے کے پیدا ہوتا ہے، باپ ایک بڑی شخصیت ہوتا ہے. آپ نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کیسے کی؟ اکنامکس پڑھ کے ماڈل ٹاؤن میں دہی بھلوں کی ریڑھی، سرونٹ کوارٹر لیا، کاریگر ڈھونڈا. آپ جرنلزم میں کیسے آئے؟ کیسے دھنک آپ نے؟ میرے تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ سامنے تصویر لگی ہوئی ہے سرور سکھیرا صاحب کی. پروگرام چوراہا جیو پہ آیا کرتا تھا، 4 دانشور، پھر آپ بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے. یہ آئیڈیا اس نوعیت کا آج تک پروگرام نہیں ہوا. آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے ہمارے سپر سٹار نصرت فتح علی خان سے. آپ ہی مجھے بتائیں گے کہ آپ ان کو کیا کہا کرتے تھے؟ میں تو پیجی کہتا تھا. میرے تو آج بھی وہ مجھے نصرت اور مسرت، مجھے میں آخری وقت تک اس کو پیجی کہتا رہا ہوں. جی وعلیکم السلام خان. سر یہ ایک شعر آپ کا آغاز میں پڑھنا چاہوں گا. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں مگر لشکر یزید میں ہوں. سر اس شعر کے اوپر، اور جب سے یہ شعر سنا ہے، پہلے آپ کی زبانی سنا تھا، پھر ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں اوریہ مقبول صاحب، ان کی زبانی سنا، اور انتہائی جو اس شعر نے نا راتوں کو اٹھ کے بھی اس شعر نے اس کی تپش محسوس ہوئی ہے. اس شعر تو کیا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی انتظار میں ہیں آپ؟ اور جی بالکل. اور مجھے اپنا یہ انتظار جو ہے نا اور وہ دفن ہونے کے وقت تک جاری رہے گا. آئی ڈونٹ سی اینی پاسبلٹی، اینی رے آف ہوپ. اور اس کی سادہ 2 لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ملک کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں سے ملک ہوتا ہے، ورنہ امازون کا جنگل اور صحرا بڑے بڑے ہیں دنیا. اچھا، ملک میں لوگ ہوتے ہیں. لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اشرافیہ، ایک ہوتے ہیں عوام. ہمارے آقا کے بعد رخصت ہونے کے بعد بھی اشراف تھے، چونکہ ان کو پتہ تھا گورننس کیا ہوتی ہے خاندانوں کے ساتھ. جیسے لاہور میں آج بھی آپ دیکھتے ہو کوچا کمان گراں، کوچا فلانا، کوچا بلی ماراں. دلی میں جہاں کے غالب تھے، بلی ماراں کیا ہے؟ یہ پتوار جسے ہم کہتے ہیں نا، بلی اس کو کہتے ہیں. عام طور پہ لوگ بلی ماراں کر دیتے نہیں. تو یہ نسل در نسل آتا ہے. سیدنا بلال کو بہت اہمیت، عزت، احترام ملا، لیکن ان کو گورننس نہیں ملی چونکہ اس کی ان کو ٹریننگ نہیں تھی. یہ وہ ملک ہے جس میں اشرافیہ بھی 2 نمبر اور عوام بھی 2 نمبر. ایک کی اتنی سی چونچ ہے، وہ آپ کی پاکستان کی
टैक्स की सूरत में या जिस भी सूरत में या गाह की सूरत में वो इतनी सी बोटी उतारता है। जो घाक सियासतदान है वो पूरे का पूरा बकरा ही निकल जाता है। अच्छा, अवाम करप्ट, मैंने पहले कहा, अशराफिया आपकी है ही नहीं, ये बदमाशिया है। ये 1857 की पैदाइश है इन लोगों की। इनकी तारीखें उठा के पढ़ें, इनसे पूछो तुम्हारे पास जो सिंध में या फलां जगह इतनी जायदादें, इतने मुरब्बे हैं, ये किसने दिए थे? मुगलों के बाद तो असली अशराफियत उन्होंने तबाह कर दी। उनके जो थे, उनके मुखबर थे, जिनको उन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें और रकबे अलॉट किए, वो आज आपके करते धरते हैं। बहरहाल आगे चलें। सर, हम तो इस बात पे क्लेम करते हैं कि बड़े सगीर पर मुसलमानों ने बड़ी हुकूमत की और हमारी हुकूमत के बड़े चर्चे रहे, हमारी गवर्नेंस। ये भी झूठ है, आपकी सारी तारीख झूठ है। ये शुरू करते हैं वहां से, मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज तक बिल्कुल बकवास हैं। बड़े सगीर का मुसलमान तो कभी, अगर बात को समझना है तो अपने सदियों पुराने मुहावरे उठा के देख लो। ढिड न पईयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां, ये मुहावरा जितनी पंजाबी पुरानी है उतना ही है, ठीक है। उर्दू में पेट में गया चारा, कूदने लगा बेचारा, जिदे कर दाने ओदे कमले भी सियाने, ठीक है। सत्ती ओ की पता नहीं तगड़े दा 2700, आज भी चौधरी और कम्मी का तसव्वुर। व्हाट इज दिस? वो गैर मुल्की थे सारे, मुगलों से लेकर वो एक्लेमेटाइज हुए आहिस्ता 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 ओवर अ पीरियड, बट बेसिकली दे वर आल्सो फॉरेनर्स। सलातीने दिल्ली से लेके मुगलों तक, अकबर ने तो एक पैरेलल दीन फ्लोट कर दिया था, मगर फ्लोट कर दिया था। सो ये झूठ है, बकवास है। जो कुछ आपको निसाबों में पढ़ाया जाता है वो गलत है। जो लोग पाकिस्तान की मुखालिफत करते रहे वो पाकिस्तान के मामे बन गए। इसलिए ना, बस वो मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, करबला मौजूद है और हुसैन की आमद मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। सर, आपके बारे में ये कहा जाता है कि अब मैं एक किताब के अंदर भी, आप हसन निसार कोबरे के फन से लिखता है। हाँ। और मुन्नू भाई ने, बड़े राइटर हुए हैं, मुन्नू भाई ने कहा कि हसन निसार अनार्किस्ट। आप अनार्किस्ट हैं? ये पहली बात मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बताऊं, मेरा मुन्नू भाई के साथ बड़ा रोमांस और प्यार रहा है। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। वो मुझे प्यार से ये बात कहते थे, और दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखो ना, आज क्या हो रहा है इस मुल्क में, एक खास पार्टी के साथ जो वाबस्ता है वो गद्दार है जी, ये वतन दुश्मन है जी, फलाना है। कल वो इक़्तिदार में आएंगे, वो कहेंगे जी आप गद्दार हैं, आप क्या है ये? कौन थे वो लोग जिनको फांसियां दी जियाउल हक ने? वर्कर थे, उस्मान तोती या तूती जो भी उसका नाम, फांसियां चढ़ गए, कोड़े खाए, वो गैर मुल्की थे। दैट इज द वे यू लुक एट इट। एक का गद्दार दूसरे का हीरो होता है, एक का विलन दूसरे का हीरो होता है। शहाबुद्दीन गौरी को आप हीरो के तौर पे ट्रीट करें बिकॉज ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, पहली जंग हारा, दूसरी जीत गया। चौहानों से पूछो, उनका हीरो वो है जिसने एक बार शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त दी, दूसरी बार मैदान जंग में मर्दों की तरह लड़ता हुआ मारा गया। सो हीरो और विलन ये कोई चीज नहीं है, अपना अपना हीरो, अपना अपना विलन, खत्म हो गई बात। सर, जब आप हिजरत करके आए, आपके अबाव इताद, क्या कभी वापस, वैसे तो आप लायलपुर से हैं? नहीं, मैं लायलपुर से नहीं हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, बट बेसिकली जालंधर, अमृतसर, लुधियाना से हैं। मुझे उन शहरों की मोहब्बत आदमी मेरे दिल में है। हालांकि आई वॉज बॉर्न
وہ میں پاکستان سے چند سال جونیئر ہوں. میں پہلی اور آخری بار، میں ہندوستان 2-3 بار جا چکا ہوں، لیکن ایسٹ پنجاب میں ایک بار گیا ہوں. میں ان تینوں شہروں کی مٹی لے کے آیا کلوز کے حساب سے، تینوں شہروں کی. یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہ تصویر لگی ہوئی ہے سامنے. اس پہ میں نے ایک بیڈ بنایا مٹی کا، وہ سارا بنا کے اس میں وہ مٹی مکس کی لاہور کی مٹی میں، اس میں گلاب اگائے. So that is the way I look at it. میرے پرکھوں کی قبریں ہیں وہاں، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تو یہ ملک چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ بھی سکتا ہوں، میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، قطعاً کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی قسم کا. ان لاز میرے باہر ہیں، 3 of my sisters live abroad، میرا کوئی ایشو نہیں ہے، بچے اڑانے چلا جاؤں، ہمارا بندوبست بھی ہے سارا کچھ. کیوں نہیں جاتا؟ ایک تو وابستگی، کیمپس کی نہر جو ہے یہ میری روح سے گزرتی ہے، چونکہ میں 5 سال ہاسٹل میں رہا. دوسری وجہ PCSIR کے قبرستان میں میری والدہ ہیں، G بلاک ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں میرے والد ہیں. مجھے اس خیال سے خوف آتا ہے کہ میرے بچے مجھے US میں یا کہیں اور اگر دفنا دیں، بابا تو گیا بھائی چک کے لے جائیے اتنے. سو میں انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے میری، آئی ایم اے کینسیرین، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جولائی. ہم ماضی پرست اور طرح کے رومانٹک سے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال آپ آگے چلیں. سر آپ نے بتایا والدہ کے ساتھ اور والد کے ساتھ بچپن کیسا گزرا، کیا آپ کی شخصیت کے اوپر آپ کے فادر کی، آپ کے والد کی زیادہ اثر ہے، ان کا انفلوئنس زیادہ ہے، یا والدہ کے ساتھ زیادہ قریب تھے آپ؟ محبت دونوں سے. بچپن میرے ایک دوست ہیں حفیظ خان، پنجاب یونیورسٹی کے، وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. جاوید ہاشمی ان کے نیچے الیکٹ ہوا تھا سیکرٹری جنرل. تو انہوں نے ڈیلی ٹائمز میں کالم شروع کیا اس سے 6-7 سال پہلے، اب تو چھوڑ دیا انہوں نے. تو ان کا پہلا کالم تھا کہ میری اور حسن کی دوستی کتنی پرانی ہے. میرا یہ نام بھی نہیں ہے ویسے، میرا اوریجنل نام کوئی اور ہے. تو ہماری دوستی پرانی ہے اور لائل پور سے. اور جب ہم نیو کیمپس میں آئے تو حسن کے والد کے ساتھ آئے اور ان کی گاڑی کا نمبر تھا LR16 اور وہ بلو کلر کی برلینا تھی. سن 67 اس وقت یہ لائل پور تھا. تو جس گاڑی کا نمبر 16 تھا، شہر میں کتنی گاڑیاں ہوں گی. سو بچپن بہت عالیشان گزرا ہے. اثر میں نے کسی کا نہیں لیا. میں کہتے ہیں نا کہ جی باپ پہ گیا ہے بچہ یا ماں پہ، نہیں، میں اپنے آپ پہ گیا ہوں. میں نے گھر بھی اسی لیے چھوڑ دیا. ڈفرینسز ود مائی فادر ہو واز ہائیلی ایجوکیٹڈ. یہ ان کی FC کالج کی 85 سال پرانی تصویر ہے، سمجھ گئے آپ. تو he wanted me to become a civil servant. So I refused. وہاں سے اختلاف ہوا، میں نے گھر چھوڑ دیا، ختم. 14 سال واپس ہی نہیں گیا. سو میں اپنے آپ پہ گیا ہوں، اچھا برا جیسا بھی. والد کے ساتھ اختلافات ہوئے آپ کو، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف زیادہ ہمارے یہاں سیریس اس لفظ کو لیا جاتا ہے نہیں. He wanted me to کہ بھئی سول سرونٹ، میں پبلک سرونٹ یہ لفظ مجھے اچھا، میں بزنس کر رہا ہوں، لائک ہوتا ہے. کچھ شیخوں کے بچے 80% میرے کلاس والوں وہی تھے. تو میں نے کہا جی نہیں یہ اچھا. پھر وی ہیڈ سم لینڈز ان میاں چنو وہاں کا. میں نے کہا جی نہیں سوال نہیں کرتا، تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں نے لکھنے پڑھنے کا کام کرنا. جرنلزم کا مجھے پتہ نہیں تھا، میں بننا چاہتا تھا فلم رائٹر. تو فلم کا لفظ میں نے نہیں بولا. میں نے کہا وہ پھر وہ چتر لا لینا نا پھر اللہ. تو میں نے کہا جی میں آئی وانٹ ٹو بیکم، بھوکے مرو گے فلانا ٹمکانا. تو میں نے کہا جی آئی نیور بادر یو. تو غصے سے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا وہ یا انگریزی بولتے تھے یا پنجابی بولتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے فیصلے اس ویلے کریں جب تو اپنے پیروں سے کھڑا ہو جائے گا. لیس دین 2 days I left home.
کپڑے بھی کسی دوست کے, گھڑی بھی کسی دوست کی, پیسے بھی اس سے لیے, اپنے جو والد کی طرف سے جو گھڑی, اس زمانے میں سونے کی چین بھی لڑکے پہنتے تھے, سارا امی کو دیا. کہاں پہ اللہ حافظ یہ واپس کرتے ہیں سارا کچھ. اور آج کے بعد میاں صاحب کو بتا دیں کہ ان کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کروں گا. ہمارا پورا خاندان حق حق حق, مجھے ویسے ہی پسند نہیں تھا وہ, اس میں ہر بندہ ہی حق تھا, ٹھیکیدار. میرے والد کا نام میاں نثار الحق, میاں امام الحق, انوار الحق, مصباح الحق, پتہ نہیں ظہور الحق, پتہ نہیں عجیب پتہ نہیں عجیب و غریب. میرا اپنا اسرار الحق. تو آئی ڈس اونڈ دی نیم آلسو. ختم. سر جب آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں, اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب کوئی بچہ سلور سپون یا گولڈن سپون لے کے پیدا ہوتا ہے, باپ ایک بڑی شخصیت ہوتا ہے, تو وہ تو ویسے ہی ڈر کے مارے کہ یار ابا جی ناراض نہ ہو جائیں, میرے سارے خرچے بند نہ ہو جائیں, اور میری ساری یہ چیز. تو آپ نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کیسے کی؟ سوچتے کوئی پیدا نہیں کی. I was born like that. میں نے کوئی پیدا پودا کچھ نہیں کیا. اکنامکس پڑھ کے ماڈل ٹاؤن میں دہی بھلوں کی ریڑھی, سرونٹ کوارٹر لیا, کاریگر ڈھونڈا. مجھے تو نہیں دہی بھلے بنانے آتے تھے, ظاہر ہے آج بھی نہیں آتے. وہ بڑا مشکل کام ہے. وہ پوری ورک شاپ ہوتی ہے بھائی. کبھی دیکھو جو ریڈی پہ کھڑے ہو کے کھا لیتے ہیں نا لوگ, ان کو پتہ نہیں ہوتا پیچھے کیا ہے. اس کے بعد جس دکان کے آگے جگہ لی تھی کرائے پہ, وہ خود فلاپ ہو گئی, اس سے میری دوستی بھی ہو گئی. وہ تھا ایم کافی بار. یہ مال ٹاؤن اڈا کہتے تھے اس کو اس وقت. یہ جیلانی پارک شارک بہت بات کی بات. وہاں اس کی دکان میں نے لے لی. وہاں پھر ترکے کبابوں کا کاریگر ڈھونڈا. سرون کوارٹر تھا میرے پاس, تیاری ساری وہاں ہوتی تھی. ختم ہو گئی بات. اور پھر آپ جرنلزم میں کیسے آئے؟ کیسے دھنک آپ نے دھنک سے میرے تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ سامنے تصویر لگی ہوئی ہے سرور سکھیرا صاحب کی, وہ کارٹونسٹ جاوید اقبال. یہ تب کی ہماری 70s کی محبتیں ہیں. وہ تو میں نے ہلکا باب ذوق میں ایک نظم پڑھی. وہ نئے نئے انگلینڈ سے آئے تھے, تو مجھے کیا پتا کون ہے. وہ بھرا ہوا تھا ہال, YMCA میں ہوتا تھا, مجھے نہیں پتا. ہلکا اور باب ذوق کا اجلاس نا پاک ٹی ہاؤس میں نہیں ہوتا تھا, وہ ساتھ ہی اس کے. انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, مجھے کارڈ دیا کہ آپ مجھے ملیں, کم بیک فرام انگلینڈ. یہ وہ بہت پولائٹ, سویٹ, سافٹ. تو بہرحال وہ لمبی کہانی ہو جائے گی. تو اور جب انہوں نے مجھے پیکیج آفر کیا, میں ہنس پڑا. تو مجھے کہتے کیا بات؟ میں نے کہا جی کچھ نہیں, میں تو اس سے بہت زیادہ کما رہا ہوں. کوئی بس شاکڈ. تو ان کو میں نے جو بتایا تھا وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھا. پہلے جو بتایا تھا پہلی ملاقات میں نے کہا جی میں تو ویٹنگ فار مائی ریزلٹ. یہ میں نے وہ کہتے ہیں آپ جاب کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کیا کروں؟ میں نے کہا دہی میں لے لے جاؤں. آپ کی تو ایجوکیشن میں نے کہا نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزلٹ نہیں آیا میرا, میں گھر سے لڑکے آیا. ختم. دین آئی جوائنڈ ہم. طارق سجاد جان, اس کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے. وسیم سجاد جان صاحب, ہم تو نسیمی بھائی کہتے ہیں, ان کا چھوٹا بھائی تھا. تو اس نے کہا کہ تو کر جوائن, اف یو وانٹ ٹو بیکم اے فلم رائٹر. تو فلم اسٹوڈیوز میں تو گھسنا خالہ جی کا باڑا تھوڑی ہے. تو جرنلزم کی آڑ میں تمہارا ایکسیس ہو جائے گا, اور پھر تم نے جو جھک مارنی مارنا. اس طرح آپ کا جو ذوق ہے وہ آپ کے پروگرام چوراہا جو جیو پہ آیا کرتا تھا, وہ چوراہے کے اوپر آپ چار دانشور, پھر آپ بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے, وہ سیٹ. آپ کا ذوق تو وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آئیڈیا اس نوعیت کا آج تک پروگرام نہیں ہوا. جرت نہیں کسی نے کی کہ بالکل چوراہے کے اوپر اور پاس. وہ آئیڈیا آپ کا کنسیو کیسے کیا؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ میرے کالم کا عنوان ہے چوراہا. ایک تو وہ چوراہا بنایا, مطلب وہاں باری اسٹوڈیو میں وہ سیٹ لگا ہوا تھا. I wanted to do something different. تو اس میں ایک لانتی تھا, اس کی وجہ سے وہ نہیں, مجھے پتا نہیں تھا بیسیکلی. میں آنا بھی نہیں چاہ رہا تھا اس کام میں. میر شکیل صاحب جو جانتے ہیں, انہوں نے, میں تو کالم لکھتا تھا اور کالم میرا رائٹ آن دا ٹاپ. تو انہوں نے مجھے کھینچ کھانچ کے, مجھے نہیں دلچسپی تھی اس کام سے.
تو بس اس طرح میں نے کہا چوک چوراہے میں بیٹھتے ہیں, میں جس طرح کا مزاج ہے میرا. اور سر ٹو دا تھوڑا لائٹر نوٹ پہ آتے ہیں. اچھا, آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے ہمارے سپر سٹار, میگا سٹار, اور ہند سندھ میں ان کے بعد ایسا گویا نہیں آیا, نصرت فتح علی خان صاحب. آپ تو خیر آپ ہی مجھے بتائیں گے کہ آپ ان کو کیا کہا کرتے تھے میں بچپن تو میں. پیجی کہتا تھا, میرے تو آج بھی وہ مجھے نصرت اور مسرت, مجھے میں آخری وقت تک اس کو پیجی کہتا رہا ہوں. جی کہتے رہے. ہاں بڑا آپ کا تعلق گزرا ہے, وہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا, میں نے سن رکھا ہے کہ خان صاحب کی, فتح علی خان صاحب کی جو پہلی برسی تھی تو 40واں تھا, تو کسی نے شرارتاً کہہ دیا کہ پیجی خان سنا ذرا کچھ, تو وہ رونے لگ گئے خان صاحب, اور اتنا روئے کہ وہ قبر پہ ہی وہاں پہ سو گئے, تو گاتے ہی نہیں تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ بکواس ہے بالکل, پتا نہیں کس نے آپ کو بتایا ہے یا کہاں. وہ سامنے تصویر لگی ہوئی ہے اس کی, جو پیجی کی جو وائف تھی ناہید, ہم اس کو نیدو کہتے تھے, راحت کی جو امی, ان کا نام رفت تھا. ہم تو بچپن میں اکٹھے کھیلتے تھے. ٹھیک بالکل. دیوار یہ پیجی کی جو اہلیہ تھیں نیدو, ناہید, اس کے بھائی کی تصویر ہے. وہ میں بیٹھا ہوں, سعید صاحب دربار, لال پور کی تصویر ہے, پتہ نہیں 100 سال پرانی, میں مذاق سے بات کر رہا ہوں. سو وہ معصوم, اس کا تو بچپن ہی سارا ہمارے گھر میں گزرا. اور ایک بات میں بتاؤں تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ کو بھی شاید سمجھ نہ آئے. میرے والد کی اللہ بخشے, وہ شام کو محفل ہوتی تھی اس زمانے میں نا, وہ کانے جی بوڑھے دیسی اس طرح کر کے نا, وہ آپ دیکھے بھی نہیں ہوں گے, وہ رواج ہی ختم ہو گئے. ایسے 10-15 ان کے شام کو بیٹھ کے نا گپ شپ کیے. تو چاچا فتح, ہم ان کو کہتے تھے پیجی کے والد کو, نصرت فتح علی. تایا کا نام تھا مبارک علی. وہ گھر سے نکلتے, وہ گھر کے اندر بھی نہیں نکلتے تھے اپنے کمرے سے باہر. صبح اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے, اپنا ریاض کرتے تھے. کوئی اگر نظام الدین اولیاء کے وہ مجاور آ گئے یا پتہ نہیں وہ کیڑا وہ مدار انڈیا میں گیا چاہنے, تو تب نیچے آ کے ملا, ملتے بھی نہیں تھے, ان کی داڑھی بھی تھی. تو یا کبھی ریکارڈنگ کے وقت ریڈیو پاکستان پہ ریکارڈنگ, ٹی وی تو ہے ہی نہیں سی, تو بہت زیادہ اچھا. وہ ایک دن مجھے اچھی طرح یاد ہے, تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے. جی نالائق بڑا تھا, بہت ہی نالائق, ریٹارڈڈ ہونے کی حد تک. اچھا خیر, تو ایک دفعہ وہ میں نے سنا, وہ 5-7 اور بھی لوگ بیٹھے, وہ میرے والد نے کہا یار ہم تو چاچا فتح کہتے تھے ان کو, فتح تم کی روندا رہنا ہمارے لیے, تم اتنے بڑے گائک ہو. جلندھر سے ان کو یہاں لا کے سیٹل بھی میرے بزرگوں نے کیا تھا. ان کو تو کلیموں شلیموں کی کوئی عقل سمجھ ہے نہیں تھی, متمول لوگ تھے, بہت کھاتے پیتے لوگ تھے جلندھر کے, لیکن وہ دنیا داری آفس دو ایپلیکیشن سارا وہ میرے والد نے. اسی لیے ہم پڑوسی بھی تھے, تقریباً آمنے سامنے, بالکل آمنے سامنے نہیں. ہمارے گھر کے سامنے بڑے بڑے گھر تھے, وہ سرکلر روڈ پہ 3 گھر چھوڑ کے تو ان کا گھر تھا, بالکل آمنے سامنے. تو انہوں نے کہا وہ کیا تو اپنا فتح بھلے تو کی مصیبت پئی ہے, ایڈا بڑا تو گلوکار ہے, تھوڑا خاندان ہے نا نامور ہے, اپنا باپ سکھا تو جو ڈاکٹر بنانا ہے. آج بھی یاد ہے مجھے, بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اس کے پورے خاندان کو پتا ہے پیجی کے. ان کا چاچا فتح کا جواب پتا کیا تھا کہ میاں صاحب میں نو تے علم اپنا سارا 100 واری دے دوں, پتر ہے میرا, اور بہت لاڈلا. اللہ نے انہوں آواز ہی نہیں دیتی. ہند سندھ فتح کیا اپنی آواز سے, اور اتنا بڑا گائک باپ, اس کو پتہ نہیں تھا, وہ آواز ہی نہیں تھی. اچھا اس لیے چھوڑو, ہمارے گھر میں ہی پلا بڑا, ٹھیک ہے. تو ان کے گھر میں کوئی گاڑی واڑی نہیں تھی. جب راحت واز بورن تو مائی ینگر بردر ٹوک ہز مدر ٹو دا ہاسپٹل. ہم تو بچپن کے چکے, وہ مجھے تایا جی کہتا ہے راحت. تو اس طرح معصوم روح, پاکیزہ روح, زندگی میں کبھی کوئی گالی نہیں.
इस कम्युनिटी में जुकते मुकते चलती हैं, कोई जुकत आती ही नहीं थी उसको। एक गाली में निकालता था, उसका मुझे आज तक मतलब नहीं आया, और किसी के मुंह से सुनी भी नहीं। बिलाज किसी को उसने बहुत बुरा कहना है ना, बोंगा कहना है, पढ़ कहना है, जाहिल कहना है, मतलब ओदी आखिरी इंतहा वो बड़ी मियाँ साहब बड़ी बिलाज है। बड़े वाकयात। आखिर में मैं आपसे ही पूछूंगा, आप मौसीकी सुनते हैं और क्या समझते हैं सर, हम शायरी हो, हम फिल्में हो, मौसीकी हो, हम हर चीज में क्या ज़वाल याफ्ता हो चुके हैं या हम अभी उस राह में हैं? ये क्या मामला है? एक शेर सुन लो, बात समझ आ जाए। गिरो तो साथ गिरे शाने शह सवारी भी, ज़वाल आए तो पूरे कमाल में आए। कमाल। किसी माशरे पर जब ज़वाल आता है ना, तो फिर एक दो जगह नहीं, वो फिर टोटल आता है। टोटल सैलाब आता है तो फिर सैलाब आता है, अरूज आता है तो फिर अरूज आता है। हर शोबा, हर महकमा, हर तरह का बंदा मजदूर मजदूरी में प्राइड फख्र महसूस करता है, लीडर अपने आप को अकाउंटेबल महसूस। ये तो पता नहीं ये क्या है, मैं इसको तो माशरा कहता ही नहीं। पाकिस्तान नाम का जो मुल्क है, ये माशरा है ही नहीं। अब वजह पूछो, माशरे का लफ्ज निकला है माश से। जहां माश की मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, वो माशरा नहीं होगा। माशरा क्या है? किसी को गुर्बत ने बर्बाद कर दिया, किसी को दौलत ने बर्बाद कर दिया। आप चिंगजी वाला 20-20, 10-10 सवारियां ठोस के जा रहा होता है, मोटरसाइकिल जड़ा है वो 4 बच्चे लद के, बेगम लद के जा रहे होना है। लैंड क्रूजर वाला या पराडो शराडो वाला, ये वो जो भी है, उसको भूख का नशा है, उसको राज का नशा, कुछ भी नहीं है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। हमारे साथ किबला हसन निसार साहब मौजूद थे, हमने इनके साथ गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।